الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، اس کے برعکس، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بجائے یا یہ کہ قرض حسنہ دینے کی بجائے جس نے کسی ضرورت مند کی ضرورت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو مال دیا اور بدلے میں اس سے سود لیا، یہ ہے ربا۔ تو وہ لوگ کہ جو ربا کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ نہیں اٹھیں گے قیامت کو، الا کما یقوم الذی، مگر یہ کہ جیسے کہ اٹھتا ہے وہ شخص، یتخبطہ الشیطان من المس، جس کو جن پڑ گیا ہو، جس کو مس کر کے جن نے پاگل کر دیا ہو، ہوتے ہیں نا وہ جسے کہتے ہیں جن آ گیا، تو وہ بڑی عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں، تو یہ بھی دیوانوں کی طرح اٹھیں گے قیامت کے دن۔ شاید اسی کا کوئی پرتو ہوتا ہے، اب تو خیر وہ میں بہت عرصہ ہو گیا ٹی وی نہیں دیکھا، پہلے جب پی ٹی وی ہوتا تھا نا تو سٹاک ایکسچینج کی خبریں آتی تھی آخر میں، اور جب وہ سٹاک ایکسچینج والی خبریں آتی تھی تو اس میں وہ دکھاتے بھی تھے منظر بھی ان کا، تو بالکل پاگلوں کی طرح پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے، کوئی بولیاں ہوتی ہوں گی جو لگا رہے ہوں گے، تو دیوانوں کی طرح وہ لگے ہوتے تھے اس کے اوپر۔ تو وہ ایک گویا اس کی ایک جھلکی سی، یعنی یہ آیتیں پڑھتے ہوئے وہ منظر ذہن میں آ جاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے کہا کہ بیع بھی تو، یعنی خرید و فروخت بھی تو اس کے سودی کی طرح ہے۔ یعنی آپ ظاہر میں دیکھیں نا کہ میں اب فرض کریں آپ نے ایک 3000 روپے کا جوتا خریدا ہے مارکیٹ سے، اس کو آ کے آپ نے 3300 روپے کا 3400 روپے کا بیچ دیا، اس کو ہم نے کہا یہ جائز ہے۔ وہی 3000 روپے کسی کو دیا اور اس کے بدلے میں اس سے 3400 روپے کے لیے، تو ہم نے کہا یہ ناجائز ہے۔ تو اب جو بندہ یعنی آخرت پر اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اس کے لیے تو یہ دونوں باتیں ایک جیسی ہیں، اس میں کوئی بڑا فرق اسے نظر نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے یہ کہا نا کہ یہ بیع بھی تو اسی طرح کی چیز ہے نا جس طرح کی چیز سود ہے۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا، اصل دلیل یہ ہے اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے، خرید و فروخت اللہ نے جائز رکھی ہے، اور اللہ نے سود کو حرام کیا ہے۔ باقی دلیلوں کو چھوڑو، اس میں کیا فرق ہے کیا نہیں ہے یہ چھوڑ دو اس کو۔ اللہ کے پاس یہ اتھارٹی ہے، وہ جس چیز کو چاہے حلال کرے، جس چیز کو چاہے حرام کرے۔ اس نے بیع کو حلال کیا، سود کو حرام کیا۔ ایسا نہیں کہ دونوں میں فرق نہیں ہے، لیکن یہ کہ جب آدمی کا دماغ موٹا ہو جائے تو وہ فرق سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اصولی بات سمجھو نا، جب اللہ نے حلال کر دیا تو بس حلال ہے، جب اللہ نے حرام کر دیا تو حرام ہے۔ اتھارٹی اللہ کے پاس ہے، اس اتھارٹی کا تعلق ریزننگ پہ نہیں ہے۔ ریزننگ پہ ہوتا تو پھر شیطان کی بات مان لی جاتی نا۔ شیطان نے یہی تو کہا تھا اللہ سے کہ اللہ میں کیوں سجدہ کروں اس کو، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس کو تو نے بنایا مٹی سے، مجھے بنایا تو نے آگ سے۔ آگ بہرحال مٹی کے مقابلے میں زیادہ لطیف چیز ہے، تو میں کیوں سجدہ کروں اسے؟ تو بات یہاں دلیل کی نہیں ہے، بات یہاں پہ ماننے کی ہے۔ جب اللہ کو خالق ماننا ہے تو جو وہ حکم دے اس پر آپ نے چلنا ہے۔ تو بیع اس نے حلال کی ہے اور یہ جو ہے سود وہ حرام کیا ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، تو اب سن لو یہ بات کان کھول کر، کہ جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی۔ کون سی نصیحت؟ سود کی حرمت کی نصیحت، جس کو معلوم ہو گئی۔ فانتہا، اور وہ اس کے بعد رک گیا، باز آ گیا۔ فلہ ما سلف، تو جو اس سے پہلے اس نے کھا پی لیا وہ اس سے نہیں لیا جائے گا، ہو چکا، جو ہو چکا سو ہو چکا۔ وامرہ الی اللہ، لیکن اس کا معاملہ اللہ کے پاس رہے گا، پینڈنگ ہے۔ اللہ معاف کرتا ہے نہیں کرتا یہ بعد کی بات ہے، اس کا تعلق آگے آ جائے گا، وہ میں بتاؤں گا، وہاں پہ یاد کراؤں گا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وہاں اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ وَمَنْ عَادَ، لیکن جس نے اس کے بعد بھی اعادہ کیا، اب بھی سود کھاتا رہا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ آگ والا ہے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہے گا اس میں۔ یہ وہ گناہ ہے کہ جو آپ کو گویا ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ آگ میں ہمیشہ وہی رہے گا نا جس میں ایمان کی کوئی رمق ہی نہ ہو، یہ تو رہیں گے ہمیشہ وہاں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ مٹاتا ہے سود کو اور صدقات میں برکت پیدا، یعنی آپ چاہتے ہیں آپ کے مال میں برکت ہو، سود سے نہیں برکت ہوگی، ہاں اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کریں، اس کے نتیجے میں آپ کے مال میں بڑھوتری ہوگی، برکت ہوگی۔ اب یہ دیکھیے سود کو اور صدقے کو بالکل برابر لے کے چلے ہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں، محبت نہیں کرتا
नाशुक्रे लोगों से और गुनाहगार लोगों से। ये नाशुक्रापन क्या है? अल्लाह ने दौलत दी है, उससे आखिरत का खैर कमाओ, ये उसकी शुक्रगुजारी है। उस दौलत से अगर सूद ले रहे हो, ये उसकी नाशुक्री है, नाकदरी है उस दौलत की। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व अक़ामुस्सलाता व आतवुज़्ज़कात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमाल किए, जो नमाज को कायम रखते हैं, जिन्होंने नमाज को कायम रखा और ज़कात देते रहे, लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, उनका अजर है उनके रब के यहाँ, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और ना ही वो खौफज़दा होंगे ना ही वो गमगीन होंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो। वज़रू मा बकिया मिनर रिबा, और जो कोई सूद के लेन देन में से बाकी रह गया उसे छोड़ दो, अपना असल माल ले लो, सूद लेना बंद कर दो। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, यानी ईमान और सूद जमा नहीं हो सकते। और हदीस में तो बात जो जहां तक लेके जाई गई है कि सूद के 70 गुनाह, नहीं सूद का जो गुनाह है, इसके अगर आप टुकड़े कर दें, कोई ब्लास्ट करें जैसे, तो उसके 70 टुकड़े हो जाएं। कोई छोटे भी हैं, कोई बड़े भी हैं, जैसे पत्थर फाड़ते हैं ना, सारे एक जैसे टुकड़े तो नहीं होते, तो उसके कोई टुकड़े छोटे हैं, कोई बड़े हैं, और जो सबसे छोटा है वो इस गुनाह के बराबर है कि कोई शख्स अपनी मां के साथ बदकारी करे। तो ईमान किधर रहेगा फिर उसके साथ? जैसे जादू के बाद ईमान नहीं रहता, इसी तरह सूदखोरी के साथ फिर ईमान नहीं रहता। फ़इल लम तफ़अलू, और अगर तुम बाज ना आए, सूदखोरी से बाज ना आए, फ़ाज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, तो फिर याद रखो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान जंग है तुम्हारे खिलाफ। वइन तुबतुम, और अगर तुम बाज आ जाओ, तोबा कर लो, फलकुम रूसु अम्वालिकुम, तो जो तुम्हारे असल माल हैं उनके तुम हकदार हो। ला तज़लिमून वला तुज़लमून, न तुम किसी पर जुल्म करो सूद लेकर, न तुम पर जुल्म किया जाए कि तुम्हारा असल रासुल माल भी तुम्हारा डूब जाए। वइन का नज़ू उसरतिन, लेकिन ये कि जो मकरूज है, जिसको सूद दिया था, अगर वो तंगदस्त है, अभी फौरी तौर पर तुम्हारा कर्ज वापस नहीं कर सकता, फ़नज़रतुन इला मैसरा, उसकी सहूलत तक उसे छूट दो, मोहलत दो। व अन तसद्दक़ू खैरुल लकुम, अगर तुम सदका कर दो तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। इतना अरसा सूद खाते रहे उससे, अब रासुल माल वो नहीं लौटा सकता, वो भी सदका कर दो, ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। इन कुन तुम तालमून, अगर तुम जानते हो। इसका फायदा क्या होगा? आगे आ रहा है, वत्तकू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह, उस दिन से डरो जिस दिन तुम लौटाए जाओगे अल्लाह की जनाब में। पीछे एक बात हम पढ़ रहे हैं, फलहू फअमरुहु इलल्लाह, यानी जो कुछ उसने सूद लिया था, फलहू मा सलफ, तो वो तो हो गया, लेकिन उसका जो आखिरत में फैसला होना है वो अभी पेंडिंग है। अल्लाह क्या उसकी पिछला सूद माफ करेगा या नहीं करेगा, वो अभी जो है अल्लाह ने फैसला नहीं किया, फैसला महफूज है गोया। अब यहां आके उसको खोला, उस दिन से डरो और चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे, बख्श दे, तो ये जो तुमने इससे लेना है ये माफ कर दो, ये छोड़ दो। वत्तकू यौमन, उस दिन से डरो, तुरजऊन फीहि इलल्लाह, जिस दिन के तुम लौटाए जाओगे अल्लाह की जनाब में। सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत, फिर हर जान को पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा जो उसने कमाई की है। वहुम ला युज़लमून, और उनके साथ ज्यादती, कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, यानी तो वो लोग जो हैं उनके साथ ज्यादती नहीं होगी।